اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے اتارے جانے کا مقصد، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے قرآن کے نازل کرنے کا۔ قرآن اللہ نے ہمیں دیا تو کیوں دیا؟ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ موضوع کیا ہے قرآن کا؟ انسان ہے۔ ٹاپک قرآن کا کیا ہے؟ انسان ہے، یعنی اس میں جو کچھ ہے انسان کے بارے میں ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے قرآن کا؟ کہ انسان کی رہنمائی کرنا۔ رہ مطلب ہوتا ہے راستہ، نمائی یعنی راستے کی نمائی کرنا، راستہ دکھانے والا۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی رہنمائی کرنا اور اسے برائی کے اندھیرے سے نکال کر سچائی کی روشنی میں لانا۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے۔ تو اللہ کے آخری پیغمبر، آخری میسنجر کون ہے؟ لاسٹ پروفٹ کون ہے؟ تو لاسٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور لاسٹ کلام کیا ہے؟ اللہ کا آخری کلام، آخری کتاب کیا ہے؟ تو وہ ہے قرآن، جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ انسانوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری جانے والی آخری کتاب ہے۔ یہ دنیا کے ختم ہونے تک انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی، یعنی یہ قرآن کب تک رہے گا؟ جب تک یہ دنیا ختم ہوگی اب تک یہ قرآن انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی، بشرطے کہ وہ انسان جو ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت کا چاہنے والا ہو۔ اس کتاب میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے انسان کو بتا دیا، یعنی قرآن میں اللہ نے انسان کو بتا دیا کہ وہ اس دنیا میں زندگی کس طرح گزارے۔ اس میں دی ہوئی ہدایتیں اور حکم آنے والے سارے وقتوں کے لیے ہے، یعنی اس میں جو دی ہوئی ہدایات ہیں اور جو احکام ہیں، جو آرڈرز ہیں، وہ ہر ایک وقت، ہر ایک زمانہ کے لیے، بشرطے کہ اس میں کھوجنا پڑے گا۔ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن ہر طرح کے، ہر فیلڈ میں راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد اور کچھ بھی اتارا نہیں جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بار اترنے والا کلام، کلام یعنی ورڈز، اللہ کی باتیں۔ تو سب سے پہلا کون سا سورہ نازل ہوا؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جو کلام اترا، جو اس کی باتیں اتری، وہ سورہ علق کی 5 آیتیں تھی۔ سورہ علق قرآن کی قرآن کی 5 آیتیں تھی۔ یہ قرآن کی سورہ نمبر 96 پر ہے۔ تو نازل ہونے والا سب سے پہلا سورہ علق ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن میں کل یعنی ٹوٹل 114 سورتیں ہیں، جن میں سے کچھ بہت چھوٹی ہیں اور کچھ بہت بڑی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے اور سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کی پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کی زبان، قرآن عربی زبان میں اترا ہے، یعنی قرآن کس لینگویج میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں۔ یہ زبان صاف، سادہ اور زوردار ہے۔ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ تو وہ پاک کتاب ہے جس کا لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی کو کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کے لفظوں کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ پڑھنے اور سننے والے دونوں پر ایسا اثر کرتا ہے کہ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ساتھی تھے اور آپ کے بعد پہلے خلیفہ ہوئے، اپنے گھر کے آگے ایک مسجد بنوائی۔ اس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل بہت نرم تھا اور قرآن پڑھنے میں اکثر ان کے آنسو نکل آتے۔ مکہ کی عورتیں اور بچے ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے اور انہیں دیکھتے اور اس پر بہت تعجب کرتے۔ قرآن پتھر جیسے سخت اور مردہ دلوں کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہر طرح کے بگاڑ اور ملاوٹ سے محفوظ ہے۔ قرآن ہم تک اس حالت میں پہنچا ہے کہ نہ اس میں کچھ کمی ہوئی ہے نہ زیادتی، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اس پاک کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں جسے لوگ بھول گئے ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ قرآن کے دوسرے نام، اس پاک کتاب کا سب سے زیادہ جانا پہچانا نام تو قرآن ہے، لیکن اس نے اپنے دوسرے نام بھی بتائے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، یعنی قرآن کے سب سے زیادہ جانا پہچانا نام تو قرآن ہے، پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کے دوسرے نام بتائے، اور وہ کیا ہے؟ کلام اللہ،
فرقان ہے، تنزیل ہے، الکتاب ہے، القرآن المجید ہے، القرآن الحکیم ہے۔ تو یہ سارے نام جو قرآن نے خود اپنے نام بتائے ہیں۔ کلام اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں۔ الفرقان کا مطلب ہوتا ہے سچائی اور غلط بات میں فرق کرنے والا، یعنی ڈیفرینشیٹ کر دینے والا سچ اور جھوٹ میں۔ تنزیل یعنی جسے اتارا گیا ہو۔ الکتاب یعنی اللہ کی کتاب۔ القرآن المجید قرآن جو بزرگی والا ہے۔ القرآن الحکیم قرآن جو سوجھ بوجھ کی باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی کچھ خوبیاں۔ قرآن سب سے سچی کتاب ہے۔ جو کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے سب سے اچھا ہے۔ یعنی سب سے اچھا کام کیا ہے کہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جس کے دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ ایک اجاڑ گھر کی طرح ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، یعنی قرآن کا کوئی حصہ ہی نہیں یاد ہے، وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارا دل اجڑا ہوا گھر کہلائے؟ اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا سیکھ لینا چاہیے اور ہر روز اسے پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی قرآن پڑھ کر سناتا ہے تو گویا اللہ ہم سے اس وقت اور اسی جگہ باتیں کر رہا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور ہم قرآن سن رہے ہیں تو گویا اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہم ان بہت سی باتوں کے جواب مل جاتے ہیں جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں اس میں ایسی دل پر گہرا اثر کرنے والی دعائیں ملتی ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور اس سے گناہوں کی معافی اور اس کی امداد طلب کر سکتے ہیں۔ قرآن پر سوچ وچار کرنا اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا سورہ اخلاص کو پسند کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ قرآن کا دل ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔